إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير جد الحسن والحسين الشهيد وعلى مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير والعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم والشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله قول الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صراط محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم سامعین کرام، بزرگ علماء کرام کے سامنے خاکسار یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ لفظ کرے گی، مگر چونکہ حکم ہے اس بنا پر تعمیر کر رہا ہوں. اگر کوئی خطا کوئی غلطی نظر آئے تو اسے معاف فرمائیے، اگر قابل اصلاح ہو تو اصلاح فرمائیے. جس آئے کریمہ کو سرنامہ سخن آپ کے سامنے قرار دیا اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو شاہد مبشر اور نذیر بنا دیا. لیکن یہ جو ارشاد اس کی پاک و مقدس کتاب میں ہو رہا ہے، اول اس کتاب کو سمجھنے کی وہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں، وہ حکمت والی کتاب ہے، فصاحت والی کتاب ہے، بلاغت والی کتاب ہے. دوست کے لیے سپر ہے، دشمن کے لیے قہر ہے، انسانیت کا زیور ہے. گلے میں ڈال لو تو جاں میں جاں آ جائے، مقام میں رکھ لو تو حفاظت مقام ہو جائے. زباں پہ آ جائے تو قاری قرآن ہو جائے، اور اگر دل میں اتر جائے تو عین ایمان ہو جائے، اور زباں پہ آ جائے تو قاری قرآن ہو جائے. اس عظیم کتاب جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے کہ اگر تم کو اس کتاب کے اندر بصری صورت ذرہ برابر بھی شک ہے تو فأتوا بصورۃ من مثلہ، جاؤ اس کی جیسی کوئی ایک صورت وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اور تم تنہا نہیں مسجد. عالم انسانیت کو اپنے ساتھ لے لو، ملائکہ کو اپنے ساتھ لے لو، جناتوں کو اپنے ساتھ لے لو، اور تب بھی چاہو کہ اس کتاب کا جواب لے آؤ تو تم حاصل ہو اس کتاب کا جواب نہیں لا سکتے. اس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا اور بشارت دینے والا بنا کے بھیجا، اس کے ساتھ ساتھ ڈرانے والا بنا کے بھیجا. گواہ کس چیز پر؟ اپنے وجود پہ. دیکھو پیغمبر میں زمین پہ آ نہیں سکتا، میں زمانی نہیں، مکانی نہیں، وہ قابل اشارہ نہیں، لائق اشارہ نہیں، اس کو لفظوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا، حرفوں میں اس کو بیان کیا نہیں جا سکتا، فکروں سے ماورا ہے، دائرے تخیلات اس تک پہنچ نہیں سکتے. جب وہ ان سبھی چیزوں سے اعلیٰ بالا اور برمل اعلیٰ ہے تو پھر اس کی ذات کے شاہد پیغمبر آپ ہیں. اب آپ کو بتانا ہے، اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ میں خدا جو وجود رکھتا ہوں وہ تنہا وجود ہے،
میں اپنی ذات میں یگانہ ہوں، تنہا ہوں، میرا کوئی نظیر نہیں ہے، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ذات جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے لا اسم ولا مثلا ولا جسم ولا صورتا ولا تمثالا ولا ہوا ولا کیفا ولا عینا ولا اماما ولا وراء ولا تحت ولا فوق ولا یمین ولا شمال۔ وہ جہت میں آ نہیں سکتا، کسی ایک مقام کے لیے اس کا کوئی مقام خاص نہیں ہے۔ جب ان ساری چیزوں سے وہ اعلیٰ ہے تو اب کہتا ہے کہ پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، اب آپ کو یہ گواہی پہنچانی ہے، اب آپ ہمارے گواہ ہیں، اب آپ کو بتانا ہے کہ میں کون ہوں۔ اب دیکھیں قرآن نے لفظ شاہد استعمال کیا، شاہد، پیغمبر آپ گواہ، میرے وجود کے گواہ، اب آپ کو پہنچانا ہے، آپ کو تبلیغ کرنی۔ قرآن نے کچھ گواہ اور بھی بتائے۔ جب کسی نبی کی عصمت پہ آنچ آئی، زلیخا نامی خاتون جناب یوسف کے پیچھے دوڑی، بھاگی، دروازے خود بخود کھلے، یہاں تک کہ عزیز مصر نے خود دیکھا۔ اب جیسے ہی عزیز مصر نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو لے آئے، آنکھوں میں آنسو بھر۔ اس کے بعد کہتی ما جزا من اراد باہلک سوء، اے عزیز مصر یہ بتاؤ کہ جو تمہارے اہل کے بارے میں غلط ارادہ رکھتا ہو اس کی کیا جزا؟ الا ان یعذب او عذاب سوائے اس کے کہ اس کو قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ اب جیسے ہی زلیخا نے یہ جملہ کہا، کہتے فشہد شاہد من اہلہا، ایک شاہد وہاں پہ اٹھا، بولا، بچہ تھا، کم سن تھا، چھوٹا تھا، آغوش میں، لیکن نبی کی عصمت کی گواہی دی۔ اب جیسے ہی نبی کی عصمت کی گواہی دی، بادشاہ مصر حیرت زدہ ہو گیا۔ جب اللہ کسی سے گواہی دلوانا چاہتا تو وہ عمر نہیں دیکھتا، سن نہیں دیکھتا، مدعی کو دیکھتا ہے، گواہ کے معیار کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے مدعی کو دیکھا، گواہ کے معیار کو دیکھا، پھر اس کے بعد اب جو گواہ بنایا، گواہ نے گواہی دی کہ اگر دامن آگے سے پھٹا تو یہ مجرم، یعنی یوں کہہ دوں لفظ پلٹ گیا۔ آپ چاک دامنی کو دیکھ لیجئے، پاک دامنی کا علم خود بخود ہو جائے گا۔ چاک دامنی کو دیکھ لیجئے، پاک دامنی کا علم خود بخود ہو جائے گا۔ اب مشاہدہ ہو سارا قصہ۔ اب علماء کہتے ہیں کہ اب جس بچے نے جناب یوسف کی گواہی دی، وہ بچہ بڑا ہو، جوان جناب یوسف کا وصی بنا۔ معلوم چلا اگر کوئی نبی کی عصمت کو بچپنے میں بچا لے، نبی کی عصمت پر گواہ بن جائے تو اللہ اس کو اس کا وصی بنا دیتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہاں کون نبی کی عصمت پہ گواہ بن کے بولا ہے، اور کس نے نبی کی نبوت کا، رسول کی رسالت کا ساتھ۔ اب صاحب یہ مرحلہ اور آگے کہاں تک پہنچا؟ دوسرا گواہ قوم آئی جناب مریم کے پاس، اور آنے کے بعد کہنے لگی مریم، اب یہاں پہ معصومہ کی عصمت کیا؟ پھر اللہ نے گواہ بنا کے دیا۔ اب جیسے ہی قوم آئی اور آنے کے بعد جناب مریم سے کہنے لگی کہ مریم ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے باپ کو ایسے نہیں، وما کانت امک بغیہ، تمہاری ماں بھی ایسی۔ یہ بتاؤ یہ بچہ، اب جناب مریم نے کچھ بولا نہیں، خاموش، فاشارہ کھلے، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اب جیسے ہی بچے کی طرف اشارہ کیا، قوم بول اٹھی، مریم کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تم بچے کی طرف اشارہ کر رہی، یہ بتاؤ اس بچے سے کیسے کلام کریں جو بھی مہد میں ہے، جو بھی چھوٹا ہے، بول نہیں سکتا، کم سن ہے، لیکن جب اللہ بلوانے پہ آ جائے تو بے زبان سے بھی گواہی دلوا دیتا ہے، کیونکہ مدعی کی عظمت دیکھ۔ اب جیسے ہی قوم نے کہا کہ مریم ہم کیسے بات کریں، اب جناب مریم نے کوئی جواب نہیں دیا صاحب۔
بچہ خود بول اٹھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ، مجھے نبی بنا کے دیا اور کتاب۔ اب جیسے ہی بچے نے گواہی دی مجمع میں سکوت طاری ہو گیا۔ کوئی مفسر یہ نہیں کہتا کہ مجمع میں سے کسی شخص نے یہ کہا ہو مریم کیسی بات کر رہی ہو، گواہی ہم تمہاری عصمت کی مانگ رہے ہیں، تمہاری عفت کی مانگ رہے ہیں۔ بچہ اپنی تعریف کر رہا ہے، بات مریم کی عصمت کی آ رہی ہے کہ مریم معصومہ ہے یا نہیں، بے گناہ ہے یا نہیں۔ بچہ اپنی تعریف کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی، مجھے کتاب دی گئی ہے، نبی بنا کے بھیجا گیا۔ عجب نہیں اس میں سے وہ قوم جواب دے صاحب معلوم نہیں کہ جب کسی معصومہ یا معصوم کی گواہی کوئی نبی دے دے تو اس کے ماں باپ میں سے کوئی گناہگار نہیں ہوا کرتا، کوئی سیاہکار نہیں ہوا کرتا۔ اب چونکہ معصوم نبی نے معصوم ماں کی گواہی دی، اس وجہ سے یہاں پہ کوئی حرف شکوہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ صلوات پر محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کوئی حرف شکوہ اٹھتا ہے۔ یہ دو گواہیاں جو قرآن میں درج ہیں۔ اب صاحب تیسری گواہی، جب رسول نے کہا کہ میں تمہارے درمیان رسول بن گیا ہے تو قوم نے کیا کہا؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافروں نے کہا کہ پیغمبر آپ رسول نہیں ہیں، پیغمبر آپ رسول نہیں۔ صلوات پڑھ کر بہت ہی جلدی چونکہ ذوالفشق قمر تک پہنچ چکی ہے اور رات میں سیاہی برسوں پھیل چکی ہے، اس وجہ سے مزید وقت دینا درکار نہیں، بہت ہی مختصر وقت میں آپ کی زحمتوں کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ تو اب جیسے پیغمبر نے کہا کہ میں رسول ہوں، بس قوم نے کیا کہا کہ صاحب آپ رسول نہیں ہیں۔ کافروں نے کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ بس اب اللہ کہتا قل، پیغمبر کہتی کہ کفا باللہ شہیدا ومن عنده علم الکتاب، پیغمبر کہہ دیجئے رسالت کی گواہی دینے کے لیے تمہارے جیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کافی ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ کافی ہے جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ اب جیسے ہی کہا اللہ کافی اور وہ من کافی جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ اب قوم میں عجیب سا سکوت۔ پہلے جملے پہ توجہ دیجیے گا، کس نے کہا کہ پیغمبر آپ رسول نہیں ہیں؟ یقول الذین کفروا، ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی کافروں نے کہا آپ رسول نہیں ہیں۔ کافروں نے کہا آپ رسول نہیں ہیں، شیعوں نے نہیں کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ اب یہ الزام شیعوں پہ سنبھل کے لگائیے گا کہ شیعہ کافر ہیں، اس لیے کہ شیعہ نہیں کہتے کہ آپ رسول ہیں، آپ رسول نہیں بلکہ کافرین کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں۔ معلوم چلا مرید کے ایمان اور عقیدے کا اندازہ اس کے امام کے عقیدے سے لگایا جاتا ہے۔ اب اگر کسی کا امام رسول کی نبوت پہ شک کر لے، رسول کی رسالت پہ شک کر لے تو اس کا امام بھی کافر، اس کا پیروکار بھی کافر۔ اب دکھاؤ کہ ہمارا امام جو پہلا امام ہے، اگر اس نے کہیں پہ نبی کی نبوت پہ شک کیا ہو تو ہم بھی کافر، ہمارا امام بھی کافر۔ مگر شک کا جو بھی یہ شائبہ پایا جاتا ہے وہ تمہارے ایمان سے پایا جاتا ہے، اب ماننا پڑے گا تم بھی کافر، تمہارا امام بھی۔ آواز بلند نعرہ سلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ کل پیغمبر کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا، اللہ گواہ کافی۔ علماء بیٹھے جسارت نہیں کر سکتا، عربی زبان گواہ دو لفظ کا استعمال، ایک شاہد ایک شہید۔ But there is a biggest difference between two words. سب سے عظیم فرق ایک وٹنس کو کہتے ہیں، ایک آئی وٹنس کو کہتے ہیں، ایک گواہ کو کہتے ہیں۔
ایک چشمدید گواہ کو کہتے ہیں۔ معلوم چلا شاہد اسے کہتے ہیں جو علامات دے کے گواہی، آثار دے کے گواہی، قرائن دے کے گواہی۔ شہید اسے کہتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھ کے گواہی۔ اللہ نے کہا پیغمبر ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، شہید بنا کے نہیں۔ لیکن جب اسی نبی کی نبوت کی بات آئی تو کہا پیغمبر ہم نے آپ پر 2 شہید معین کیے، 2 گواہ ہیں آپ، ایک میں ہوں اور ایک وہ من ہے جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ صلوات پر محمد والے ایک میں اللہ اور دوسرا وہ من جس کے پاس الکتاب کا علم۔ توجہ، اب علماء قانون کہتے ہیں there is a biggest thing in the law of India and Pakistan، ایک بہت عظیم کام ہے، ایک عظیم قانون ہندوستان اور پاکستان کے درمیان۔ اگر مدعی کوئی گواہ لا رہا ہو تو 2 گواہوں کے بیچ میں ایکویلٹی ہونا لازم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک گواہ لوور طبقے کا ہو، ایک ہائر اسٹینڈرڈ کا ہو، نہیں، دونوں گواہوں کے درمیان سملرٹی ہونی چاہیے، ایکویلٹی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک گواہ پرائم منسٹر لے آئے، ایک گواہ کھیلا چلانے والا کوئی اٹھا کے لے آئے۔ تو اگر ایسے 2 گواہ لائے گئے صاحب تو اگر کوئی سمجھدار وکیل ہوگا تو فوراً کے فوراً کیس اڑا کے پھینک دے گا اور کہے گا آپ کے دونوں گواہ برابر ہی نہیں، اس وجہ سے کیس آگے چل ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر آپ کی رسالت کے 2 گواہ، ایک میں اللہ، دوسرا وہ من جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ معلوم چلا گواہوں کا اسٹینڈرڈ ایکول ہونا ضروری ہے، برابر ہونا ضروری ہے، متساوی ہونا ضروری ہے۔ اب صاحب اللہ کے اسٹیٹس کی بات ہی مت پوچھیے گا، اللہ کا اسٹیٹس کہاں ہے؟ کیونکہ اگر کسی نے اللہ کے اسٹیٹس میں شک کیا فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ اللہ کے اسٹیٹس میں شک کرنا کافر۔ معلوم چلا اگر پہلا گواہ اللہ ہے تو کم سے کم دوسرا گواہ ایسا ہونا چاہیے جس پہ اللہ ہونے کا شبہ ہو رہا ہو۔ اگر پہلا گواہ اللہ ہے تو دوسرا وہ ہونا چاہیے جس پہ اللہ ہونے کا شبہ ہو، اللہ نہیں ہو۔ اس لیے کہ اگر کسی نے گمان بھی کر لیا کہ وہ اللہ ہے تو اس نے شرک کیا۔ پیغمبر آپ کے لیے بھی ہے، اگر لئن اشرکتا، اگر آپ نے شک کیا بسرے سودن لیحبطن عملک، پیغمبر آپ کے سارے اعمال حق ہو جائیں۔ 2 ہی چیزیں ہیں اور 2 ہی گواہ، ایک اللہ، ایک من جس کے پاس الکتاب کا علم ہے، اور دونوں کی گواہیاں بہت اہم اور دونوں کا منصب بہت اہم۔ اللہ نے دونوں کے منصب کے لیے پیغمبر کو انوالو کرتے ہوئے کہا کہ پیغمبر جان لیجیے یہ 2 گواہ ہیں، ان 2 گواہوں کی مخالفت کوئی موڑ نہ لے، کیونکہ اگر کسی نے پہلے گواہ کی مخالفت موڑ لی لئن اشرکتا، اگر پیغمبر آپ نے شرک کیا لیحبطن عملک، پیغمبر آپ کے سارے اعمال حق ہو جائیں گے۔ پہلے موقع پہ پہلے گواہ کے لیے کہا، دوسرے موقع پہ دوسرے گواہ کے لیے کہتا ہے ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ صلوات پر محمد بس بہت ہی جلدی تاکہ وہ من ہے جس کے پاس الکتاب کا ہے۔ صاحب الکتاب کیا ہے؟ وہ کتاب کا حساب تو اس کتاب کے بارے میں تو پوچھیے ولا رد بن ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوش کو تر کائنات کا ایسا نہیں جس کتاب کے اندر وما من غائبۃ فی السماء، کوئی بھی زمین و آسمان ایسا غیب نہیں جو اس کتاب کے اندر نہ۔ کائنات کا علم اس کتاب کے اندر سمجھا، 3 ہی شخصیتوں کے اندر، یا تو اس کتاب کے اندر سمجھا ہے، یا تو محمد عربی کے اندر سمجھا ہے، یا تو اس من کے پاس ہے جو الکتاب کا عالم ہے۔ 3 لوگوں کے پاس کتاب کا علم۔ اللہ کہتا ہے پیغمبر آپ کی نبوت کے لیے 2 گواہ کافی، ایک میں اللہ کافی، دوسرا وہ من کافی جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ اب ہمیں جاننا ہوگا اللہ نے نام نہیں لیا،
اللہ نے کہا وہ من جو الکتاب کا عالم اللہ نام نہیں لیتا، کیونکہ جانتا ہے جہاں کہیں نام لے گا 10 نام لیوا کھڑے ہو جائیں گے، کہہ دیں گے صاحب ہم ہیں۔ جسے الکتاب کا املا بھی نہ لکھنا آتا ہو وہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ ہم الکتاب کے عالم ہیں۔ معلوم چلا کوئی ایسا الکتاب کا عالم ہے کہ جو اللہ کے بعد کائنات پر افضلیت رکھتا ہے۔ اب پروردگار تو ہی بتا دے وہ من کون ہے جس کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ دوسرا وہ من کافی جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ اب جیسے ہی ہم نے یہ اعتراض کیا، یہ التجا کی، یہ گزارش کی، بس فوراً قرآن نے پڑھ کے کہا قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ ذرا قرآن میں دیکھو، قرآن بتائے گا وہ من کون۔ اب جیسے ہی قرآن پڑھا، قرآن نے فوراً پڑھ کے آواز دی، وہ من وہ ہے وہ من الناس من یشری ابتغاء نفسہ مرضات اللہ اللہ رؤوف بالعباد۔ من وہ ہے جو بستر پہ لیٹ کے اللہ کی رضا کو خرید لیتا ہے۔ اور حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ من وہ ہے جو بستر پہ لیٹ شب ہجر اللہ کی رضا کو خرید لیتا ہے۔ پھر دوسری جگہ ارشاد ہوا پروردگار ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئے، یومئذ لا تنفع شفاعت، یاد کرو وہ دن جب کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے کہ جس نے اللہ سے عہد لے رکھا۔ معلوم چلا من وہ ہے جو اللہ سے عہد لے چکا ہے، من وہ ہے جو شب ہجرت بستر رسالت پہ لیٹ چکا ہے۔ اب پالنے والے تو بتا من کون ہے؟ ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کل من علیہا فان، ہر وہ چیز جو اس کائنات میں فانی ہے، الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سوائے اس وجہ کے، سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ ہے۔ معلوم چلا من وہ جو بستر رسالت پہ لیٹا، من وہ جو شاخ روز جزا، من وہ جو شاخ روز جزا، من وہ جو اللہ کے لسان، من وہ جو اللہ کی زبان۔ ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی من کون ہے؟ کہا من وہ ہے جو اللہ کے لیے قرض حسنہ دیتا ہے۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، دوسری جگہ پھر ارشاد ہوتا ہے من وہ ہے جب قیامت کے روز سب کی زبانیں گم پڑی ہوں گی، خاموش پڑی ہوں گی، کوئی نہیں بول رہا ہوگا، اس وقت وہ من بولے گا جس کا قول اللہ کا قول ہوگا، جس کی زبان اللہ کی زبان ہوگی۔ معلوم چلا من وہ جو شاخ روز جزا، من وہ جو بستر رسالت پہ لیٹنے والا، من وہ جو اللہ کا چہرہ، من وہ جو شاخ روز جزا۔ یہ من پیغمبر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پیغمبر نے کہا تو سمجھ بھی نہیں سکتا کہ من کون ہے، چل میرے ساتھ آ غدیر کے میدان میں تجھے سمجھاتا ہوں من کون ہے۔ بس پیغمبر نے ایک ذات کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ بغل کی سفیدی نمودار ہو گئی، اور آواز دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی۔ صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدر، نعرہ خیبر، بابا سے بلند نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو الکتاب سبحان اللہ، الکتاب وہ کتاب کو من کا جواب ہے، اس سبحان کے لیے اللہ۔ کہتے ہیں کہ کم از کم 1 ملین علوم پر ایسی پکڑ ہونی چاہیے کہ جیسی پکڑ علی علمنی رسول اللہ پیغمبر نے 1000 بار، میں نے ہر بار مزید 1000 بار کھولے۔ معلوم چلا اتنے باب 1 ملین، جب علم علی کی طرح ہوتا تب جا کے کتاب سمجھ میں آتی۔ ایسے ہی نہیں کہ ادھر ایک رکعت پہ پیر رکھا جو بسم اللہ کا بے بولا، ادھر دوسری رکعت پہ پیر رکھتے رکھتے پوری قرآن کی تلاوت ہو گئی۔ اس کے بعد خود علی کہتے ہیں انا نقطۃ تحت الباب، جس کے اندر کائنات کا علم سمٹا ہے وہ سورہ فاتحہ، اور جو سورہ فاتحہ کا علم وہ بسم اللہ، اور جو بسم اللہ میں وہ بائے بسم اللہ، جو بائے بسم اللہ وہ نقطہ بے میں، اور جو نقطہ بے انا نقطۃ تحت الباب۔ بس آخری مثال و زحمت کو پائے تک مل کر پہنچا دو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب کہتے ساری کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹے سے نقطے کے اندر
کائنات کا علم سمٹا ہوں، کائنات کا علم ایک چھوٹے سے تو اس کی مثال یوں سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ رب سے مصائب اور درد تمام. دیکھا ہوگا کچھ سال پہلے ہمارے یہاں VCR چلا کرتا تھا، یعنی جب شادیوں میں، محفلوں میں، مجلسوں میں ویڈیوز بنتی تھی 3 گھنٹے کی، 4 گھنٹے کی، 5 گھنٹے کی، 6 گھنٹے کی، تو VCR میں اسے چلایا جاتا ہے. اور VCR کی جو کیسٹ ہوتی تھی صاحب، چونکہ علم انسانیت ابھی ابتدائی مرحلے میں تھا، اس لیے جتنا ہو سکا اس نے سمیٹا، اور بہت سمیٹا تو اتنے میں سمیٹا. اب جیسے جیسے علم ترقی، مزید ترقی، اب اس کی سائز اور چھوٹی، یہاں تک ایک کیسٹ کی صورت میں ہے. علم ابتدائی مرحلے میں تھا اتنا بڑا، مزید ترقی کیسٹ کی صورت میں آیا. دھیرے دھیرے اب جیسے جیسے علم ارتقائی منازل پہ پہنچنے لگا، اس منزل پہ پہنچا کہ پن ڈرائیو آئی. اب جب پن ڈرائیو میں آئی تو معلوم چلا 4 گھنٹے کی ویڈیو، 5 گھنٹے کی ویڈیو، 7 گھنٹے کی ویڈیو یا دیگر جو بھی چیزیں ڈاکومنٹس رہتے وہ سب کے سب سمجھ کے اتنے میں آ گئے. ابھی بھی علم اپنی ابتدائی مرحلے میں تھا، ابتدائی منزل میں تھا، لیکن جیسے جیسے مزید ترقی کی اب اس مقام پہ پہنچ گیا کہ بس اتنی سی چپ میں کائنات کا علم اس نے سمیٹ دیا. 4 گھنٹے کی ویڈیو، 7 گھنٹے کی ویڈیو، اتنی سی چپ کے اندر سمیٹ دیا. بات سمجھ میں آئی، جب علم اپنی ارتقائی منزل پہ ہوتا ہے تو وسعتوں میں پھیلی ہوئی چیزوں کو اختصار میں لے آتا ہے، تقلیل کر دیتا ہے، کمی کر دیتا ہے. تو جب انسان عقل ناقص رکھنے کے بعد یہ کمال رکھتا ہے کہ وسعتوں میں پھیلی ہوئی چیز کو اختصار میں لے آئے، جو عقل کل کا خالق ہے وہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں کہ کائنات کا ایک نقطے میں سبحان اللہ. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بس یقین جانے جو ذات اس قدر فضائل مناظر کی کائنات عالم میں اس کی عظمت سنی پہچان، کائنات میں اس کی بلندی وہ ظلم اور وہ مظالم اٹھائے گئے کہ قیامت وعد شہادت نبی علی کے گلے میں رسی ڈالی، دیار بدیار کرایا. ظلم اپنی منزلیں طے کرتے کرتے کربلا پہنچا. آج شب عاشور خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس سرزمین پہ موجود ہیں، اس زمین پہ جہاں پہ حسین آج تصور کی ضرورت ہے. خدا ان آنکھوں کو کبھی نمناک نہ کرے، غمناک نہ کرے جو غم حسین. وہ آنکھیں قیامت کے دن حشاش و بشاش نظر آئے جو غم حسین میں کیا کرے، غم حسین میں کیا. شب عاشور ہے، ہر بیوی اپنے لخت جگر کو سوار سجا دیا. میرے بیٹے میرے لال، کل تمہیں حسین پہ قربان ہونا ہے. کسی خیمے میں زینب اون و محمد کو سوار نہیں، کسی خیمے میں لیلا اکبر کو سوار نہیں، کسی خیمے میں رباب اصغر کو سوار. کہیں قاسم کی ماں فروا قاسم کو سجا رہی ہے. اللہ اللہ وہ وقت آیا، صبح عاشور نمودار ہوا. ایک ایک شہید جس نے جہاد لے کے میدان میں جا رہا تھا. اسی اسنا میں علی اکبر قریب آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں بابا جنگ کی اجازت دیا. دو ہی زبی تاریخ جو اجاگر ہے، ایک حسین کا اکبر ہے اور ایک ابراہیم کا لخت جگر اسماعیل. عزیزو جب جناب ابراہیم اسماعیل کو لے کے چلے ہیں نا، علماء فرماتے ہیں
میں نے روایت میں علماء فرماتے ہیں ایک ایک جگہ پر تھوڑی تھوڑی دور پر ابراہیم اسماعیل کو کلیجے سے لگا رہے تھے، کبھی چہرہ چومتے، کبھی گلے کا بوسہ دیتے، کبھی چہرہ چومتے، کبھی گلے کا بوسہ دیتے۔ آج جب قتل گاہ پہ پہنچے ایک مرتبہ ابا اتاری، ابا سے وہ زمین صاف کی جہاں اسماعیل کو لٹانا تھا، بس جیسے ہی اسماعیل کو لٹایا ابا بچھا دی، اسماعیل کو لٹایا، آنکھوں پہ پٹی باندھی، قریب تھا کہ خنجر چلائیں، چھری چلائیں، معلوم کیا کہ ہاں شہر کٹ گئی، بس ایک مرتبہ طرف کے جو آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ بیٹا سامنے کھڑا ہے، دمبا ذبح ہو گیا۔ جیسے ہی اس منظر کو دیکھا نا ابراہیم نے دست ادب جوڑ لے، پروردگار کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ آواز آئی ابراہیم نہیں نہیں، تم سے کوئی خطا نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں، ہاں ابھی اس بچے کی ماں کا کلیجہ اتنا بڑا نہیں ہوا کہ وہ اپنے نونہال کا غم برداشت کرے۔ قیامت ہو گئی جب حسین کے پاس اکبر جنگ کی اجازت دینے آئے نا، بس مولا حسین نے کہا بیٹا جنگ اماں سے جنگ کی اجازت لے لو۔ اب جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے بس اللہ نے جنت میں آواز دی، ہاجرہ 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 آؤ ذرا دیکھو، لیلا سے اس کا جوان مرنے کی اجازت لینے آیا ہے۔ قیامت ہوئی عزیزو، جیسے ہی داخل ہوئے اماں جنگ کی اجازت دے دیجئے میرے لال، میں جنگ کی اجازت کیسے دوں؟ جاؤ ذرا اس پھوپھی سے اجازت لے لو جس نے اتنے برس کلیجے سے لگا کے پالا ہے۔ اب جیسے ہی پھوپھی اماں کے پاس آتے ہیں، پھوپھی جان جنگ کی اجازت دیجئے، بہت مختصر کروں، جنگ کی اجازت ملی، ادھر علی اکبر میدان کی طرف گئے، ادھر حسین علی اکبر کے پیچھے پیچھے۔ علامہ علی نقی نقل صاحب لکھتے ہیں 70 مرتبہ تناب خیمہ سے حسین کے قدم لڑکھڑائے، اور جب حسین سے چلا نہ گیا ایک مرتبہ زمین پہ گر گئے، گھٹنیوں چلتے ہیں، اکبر کے قریب آواز دی، اکبر اکبر تیرا بابا تیرے پیچھے، اکبر تیرا بابا تیرے پیچھے۔ اللہ قیامت ہوئی، اکبر نے مڑ کے دیکھا، بابا جان جب جنگ کی اجازت دے دی تو پیچھے آنے کا مقصد کیا تھا؟ عجیب جملہ کہا میرے لال، اگر تم صاحب اولاد ہوتے نا تو یہ بات تم نہ کہتے۔ عزیزو، جیسے ہی یہ جملہ کہا اکبر میدان کی طرف بھگ پڑے، جیسے ہی جنگ کرنا شروع کی، ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے زمین کی طرف گر رہے، آواز دی بابا۔ اب جیسے ہی آواز دی، روایتیں کہتی ہیں مولا حسین اکبر کے پیچھے پڑے، آواز دی ادعونی یا بنایا، اے میرے لال چل بابا کو نظر نہیں آ رہا، ذرا آواز دے تاکہ تیری آواز کے سارے طریقہ تیری لاش تک آئے۔ قیامت ہو گئی، حسین لاش اکبر تک پہنچے۔ اب جب اکبر کی لاش تک پہنچے نجف کا رخ کیا، آواز دی نجف میں سونے والے باب خیبر اکھاڑنا آسان تھا، جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچنا بہت مشکل۔ اب یہ کہہ کے لاش اکبر سے جو تیر کھینچا، اکبر نے ایڑیاں زمین پہ رگڑی۔ اللہ اللہ، قیامت ہو گئی۔ اکبر نے جیسے ہی ایڑیاں زمین پہ رگڑی ہے نا، حسین سے اکبر کی لاش اٹھائی نہ گئی، کبھی سینے تک لاتے زمین تک رکھتے، سینے تک لاتے ہیں زمین تک رکھتے ہیں۔ خیمہ پہ دور کھڑی ہوئی بہن یہ منظر دیکھ رہی تھی، آواز دی بھائی اگر اجازت ہو تو آ کے مدد کرو۔ حسین نے اکبر کا لاشا چھوڑا، آواز دی زینب خیمے سے نہ نکلنا، تیرے پردے پہ علی اکبر قربان۔